لا تسلط علینا من لا یرحم، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجئے کہ جو ہم پر رحم نہ کرے، جو ہم پر رحم نہ کرے، ان کو مسلط نہ کیجئے۔ اس میں دنیا کے حکمرانوں کی طرف بھی اشارہ کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط نہ ہوں جو ہم پر رحم نہ کرے، بے رحمی کے ساتھ کا معاملہ کرے، اور ساتھ میں اس میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یعنی شیطان، اس کی طرف بھی اشارہ کہ شیطان جو ہے یہ رحم نہیں کرتا کسی بندے پر، کسی رحم، اس کے یہاں رحم کا کھانا ہی نہیں بندوں کے لیے، اس نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ بندوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ اس کام کے لیے اس نے باری مہلت مانگی ہے، اپنی زندگی کو دراز کرنے کی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے کہ اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر حملے کروں گا۔ تو یہ ہم پر رحم نہیں کرتا وہ، تو اس کو ہم پر مسلط نہ کر کہ وہ ہم پر مسلط ہو گیا تو پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائے، کس وادی میں لے جا کے جھونک دے گا۔ تو لا سلط علینا من لا یرحم۔ اب ذرا ایک نظر سے دیکھ لو دوبارہ اس پوری دعا کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتے ہیں جو ہمارے اور معصیتوں کے درمیان حائل ہو، ایسی طاعت مانگتے ہیں جو آپ کی جنت تک پہنچائے، ایسا یقین مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر، ایسی لیکن ساتھ ہی مانگتے ہیں کہ ہماری سماعت سلامت رہے آخر وقت، ہماری بینائی سلامت رہے آخر وقت تک، ہماری ساری قوتیں سلامت رہے آخر وقت تک، مرتے دم تک، اور یہ ساری جو ہماری قوتیں ہیں یہ ہمارا وارث بنے۔ کیا مانا کہ ان کے ذریعے کچھ ایسی نیکیوں کا صدور ہو جائے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے وارث بنے، یعنی جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، اور ہمارے اوپر جو ظلم کرے اس سے بدلہ بھی لے لیجیے، اور جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد بھی کیجیے، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑی خواہش نہ بنائیے، اور دنیا کو ہمارے لیے علم کا متاحہ نہ بنائیے کہ اس پہ جا کر علم ہمارا ختم ہو جائے، اور نہ وہ ہماری شوق اور امنگوں کی آخری منزل دنیا کو بنائیے، اور کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما لیجیے۔ آپ ذرا دیکھو کہ اگر یہ قبول ہو، یہ ایک دعا ہے رسول کریم اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو قبول فرما رہے، تو دنیا آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس وقت مانا گئی، تو ایسی دعائیں مانگی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا نا، ہم کیا آتے ہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھا گئے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھا گئے کہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے، یہ مانگ، اور یہ بھی سکھا گئے کہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو مانگنا بھی اس سے مانگو۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر دعا، یا اللہ میں آپ سے اچھا سوال کرنا کی توفیق مانگتا ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں تو دینے کی میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، کوئی مانگنے والا ہو صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا الہ، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا، لفظ یہ استعمال کیے تھے کہ کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے اللہ تعالیٰ کے، اس کے ہاں دینے میں کمی۔ حضرت خواجہ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے، یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، یہ بھی آہی عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ مانگنا سکھا گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا طریقہ بتا گئے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا انتہائی آسان اور انتہائی مؤثر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اس کا مؤثر ترین ذریعہ ایک ذریعہ دعا کی کثرت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، اور یہ دعائیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ان کو بھی اپنا وظیفہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے۔